اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ ہماری گزشتہ گفتگو وضو کے مسائل کے بارے میں تھی اور اب یہ غسل کے بارے میں ہے۔ یہ چونکہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ باب طہارت دو حصوں پر مشتمل ہے، ان میں سے پہلا حصہ مطہرات اور نجاسات کے بارے میں تھا، اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں ہے۔ اس دوسرے حصے میں وضو کے مسائل بیان کیے جا چکے ہیں، اب گفتگو ہے غسل کے بارے میں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ نماز کے لیے یا ہر اس کام کے لیے جس کام کو انجام دینے میں طہارت ضروری ہوتی ہے، غسل کرنا واجب ہے، باید باہر کر کی یعنی باید برائے نماز غسل کر یعنی ضروری ہے، واجب ہے، چونکہ باید اس مقام پر وجوب کے معنی میں ہے۔ بس کبھی کبھار نماز کی خاطر یا ہر اس عمل کی خاطر جہاں طہارت ضروری ہے، واجب ہے، وہاں غسل کرنا ضروری ہے۔ یعنی کیا مقصد اس کا؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت کی خاطر اپنے مکمل بدن کو نیت کے ساتھ دھونا۔ ہم وہ کہاں کہاں غسل کرنا چاہیے اور کس طرح غسل کرنا چاہیے اس کی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ واجب غسلوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ ایسے غسل ہیں جو مرد اور عورت میں درمیان مشترک ہے، مردوں کے لیے بھی وہی غسل ہے اور خواتین کے لیے بھی وہی غسل ہے۔ کچھ اغسال ایسے ہیں جو مخصوص ہیں خواتین کے ساتھ۔ اب کون کون سے وہ اغسال ہیں جو مشترک ہیں بین الرجال والنساء؟ فرماتے ہیں چار ہیں۔ سب سے پہلے غسل جنابت، اس کے بعد غسل مس میت، اس کے بعد غسل میت۔ نمبر 4 وہ غسل جو نذر، عہد، قسم وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو جائے۔ وہ اغسال جو مخصوص ہیں خواتین کے ساتھ وہ 3 ہیں: غسل حیض، غسل استحاضہ، غسل نفاس۔ کہتے ہیں کہ ہم تعریف کے بعد اور غسل کی تقسیم کے بعد ان میں سے ہر ایک کے لیے جو تقسیمات ہیں اور مسائل ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اب آپ خود غسل کی تعریف سے در واقع آشنا ہو چکے ہیں، آگاہ ہو چکے ہیں، اور واجب غسلوں کی تقسیم بندی سے بھی آپ واقف ہو چکے ہیں۔ چونکہ اب یہ بیان ہو چکا ہے، ہم آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں غسل جنابت کے بارے میں کہ غسل جنابت یعنی 4 وہ قسمیں اور 3 یہ 7 قسموں کی یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ اغسال واجب ہیں۔ اور اگر تقسیم کیا جائے تو بہتر ہے۔ ہمارے پاس غسل کی 2 قسمیں ہیں، غسل واجب اور غسل مستحب۔ ٹھیک ہے، غسل واجب کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کریں، وہ اغسال جو مخصوص ہیں خواتین کے ساتھ، اور وہ اغسال جو خواتین اور مردوں کے درمیان مشترک ہیں۔ وہ جو مشترک ہیں وہ 4 ہیں: جنابت ہے، مس میت ہے، غسل میت ہے، وہ غسل جو نذر، عہد اور قسم کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ یا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ اغسال جو مختص ہیں خواتین کے ساتھ وہ 3 ہیں: غسل حیض، غسل استحاضہ، غسل نفاس۔ یہ اس طرح اگر تقسیم کریں گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ اب آئیے ہم غسل جنابت، ہر ایک غسل کی، اب غسل واجب جو ہے ہم نے سب سے پہلے غسل جنابت ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور
یہ کب واجب ہو جاتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان جنب ہو جائے تو اسے غسل جنابت بجا لانا چاہیے، اور ضروری ہے بجا لانا، واجب حفاظت یہاں ضروری اور وجوب کے معنی میں۔ نمبر 1، اچھا سبب جنابت دو چیزیں ہیں، یعنی ایک انسان جب مجنب ہو جاتا ہے یا جنب اور محتلم ہو جاتا ہے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو منی آ جائے باہر، نمبر 2 ہم بستری کے سبب، جماع کے سبب اپنی زوجہ سے، یا خدا نخواستہ ایک فعل حرام میں مرتکب ہو جائے، جو بہرحال جس طرح بھی آمیزش ہو، جس طرح بھی جماع ہو، جس طریقے سے بھی ہم بستری ہو، چاہے وہ ہم بستری اپنی اہلیہ کے ساتھ یا فعل حرام کا مرتکب ہو جائے، اور خود اس منی کے باہر آنے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ منی کم ہو یا زیادہ ہو، خواب کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، کوئی فرق نہیں ہے اس سے۔ اور یہی کہہ رہے ہیں اس جماع کے بارے میں، یعنی حلال ہو یا حرام، یعنی حرام سے، اور منی چاہے باہر آئے یا نہ آئے۔ یہ نمبر 1 مسئلہ تھا۔ دوسرے نمبر پر مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کر جاتی ہے، اس میں تحرک آ جاتا ہے، لیکن مجرائے بول سے باہر نہیں آ رہی، تو یہ جنابت کا سبب نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جو شخص جانتا ہے کہ مجرائے بول سے منی باہر آئی ہے تو غسل کرنا اس پر واجب ہے، غسل جنابت۔ نمبر 4، جو شخص نہیں جانتا کہ جو باہر خارج ہو چکی ہے شے یا جو چیز باہر آ چکی ہے وہ منی ہے یا منی نہیں ہے، تو جس صورت میں کہ علامات منی موجود ہوں تو اس صورت میں اسے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر علامات منی میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو اس صورت میں اسے غسل کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ جنابت نہیں ہے، محتلم نہیں ہوا۔ 5واں مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ منی کی نشانیاں کون سی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ آئے، وہ بہت بالا شہوت جو۔ نمبر 2، فشار کے ساتھ آئے، اور وجستن بیرون، با فشار وجستن بیرون آئے، یعنی اچھل کر، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 کہتے ہیں کہ اس پانی کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو جائے، یعنی ایسا مائع، ایسی چیز باہر آئی ہے جس کے بعد بدن مکمل سست پڑ جائے، تو ان 3 چیزیں یا علامات ہیں جو ہم کہیں گے، حکم لگائیں گے یہ جو چیز باہر آ چکی ہے وہ منی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اب اسی بنا پر چونکہ نشانیاں یہ ہو چکی ہیں، اب کہتے ہیں بنا پر ان، کہتے ہیں جو جس شخص سے کوئی مائع چیز نکلتی ہے اور وہ نہیں جانتا کہ منی ہے یا نہیں، جب اس صورت میں جب تمام یہ علامات ہوں تو وہ جنب کہلائے گا اور غسل کرنا واجب ہے۔ اگر یہ علامات نہ ہوں تو وہ جنب نہیں ہے، وہ مجنب نہیں کہیں گے اسے، اور غسل اس پر واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں حتیٰ اگر یہ کیا علامات ہاں وجود نہ داشتے باشد، ان میں سے اگر ایک علامت بھی موجود نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ مثلا 2 چیزیں پہلے موجود ہیں، ٹھیک ہے، شہوت کے ساتھ بھی ہے اور اچھل کر بھی آئی ہے، لیکن تیسری چیز جو ہے البتہ یہ مخصوص ہے صحیح سالم افراد کے لیے، اور ممکن ہے بیماری وغیرہ کی حالت میں وہ بدن کی سستی وغیرہ نہ آ جائے، یا فشار کے ساتھ نہ آئے، یا شہوت کے ساتھ نہ آئے۔ مثلا پہلی چیز نہیں ہے، بعد والی 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یا دوسری چیز نہیں ہے، اوپر اور آخری والی چیز ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نشانی بھی نہ ہو تو کہتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے یہ فشار کے ساتھ اور اچھل کر نکلنا ضروری نہیں ہے۔ ولی برائے زن و مریض وجود یک نشانه یعنی بیرون آمدن از روی شهوت کافی است.
خواتین کے لیے اور بیمار افراد کے لیے فقط یہ کہ شہوت سے جو مائع باہر آئے اسے منی کا حکم لگایا جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ اچھل کر آ جائے یا ضروری نہیں ہے کہ بدن وغیرہ سست ہو جائے. لیکن شہوت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ہمارا مقصد شہوت سے ہر وہ لذت نہیں ہے، ہر طرح کی لذت، بلکہ کہتے ہیں اوج لذت شہوانی مراد ہے ہماری. کہتے ہیں وہی حالت جو ہم بستری کرتے وقت انسان کو میسر ہوتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے. لہذا کہتے ہیں وہ ترشحات جو شدت لذت کے ساتھ نہ ہو وہ حکم منی نہیں رکھتے. چھٹے نمبر پر اور آخری اس عنوان کا مسئلہ، پھر اس کے بعد ایک دوسرا عنوان ہے. کہتے ہیں مستحب ہے کہ انسان منی آنے کے بعد جا کر ٹوائلٹ چلا جائے، پیشاب وغیرہ کر لے، اور اگر بول نہ کند و بعد از غسل رطوبت یا ذو خارج شود کہ نہ داند منی سے رطوبت دیگر حکم منی دارد. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ منی نکلنے کے باوجود پیشاب نہیں کرنے گیا، ٹوائلٹ نہیں گیا، اور غسل کے بعد ایک رطوبت اس سے خارج ہو جاتی ہے کہ اسے نہیں معلوم کہ منی ہے یا کوئی اور رطوبت، تو اس رطوبت کو ہم حکم منی میں شامل کر دیں گے. اس رطوبت کا حکم منی ہے. یہ عنوان اب وہ دوسرا عنوان ہے جو صفحہ نمبر 81 پر ہے. وہ کام جو جنب شخص پر حرام ہے. نمبر 1 کہتے ہیں کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بغیر وضو اور طہارت کے بدن اپنا جو بدن کا کوئی بھی حصہ قرآن کریم کے خط کے ساتھ مس نہیں کر سکتا، خداوند تبارک و تعالیٰ کے اسم کے ساتھ مس نہیں کر سکتا. اور احتیاط واجب کی بنا پر تمام انبیاء کے نام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام گرامی بھی اسی حکم میں شامل ہے. بس احتیاط واجب میں تمام انبیاء کے نام، حضرت ائمہ معصومین علیہ السلام کے نام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اسم گرامی. یعنی اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے حضرت سیدہ کا نام مثلا نجاست کی حالت میں جبکہ بدن وہ طاہر نہیں ہے، غسل نہیں کیا، اور اس نام کو ٹچ کر رہا ہے، یقیناً وہ فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. اچھا، نمبر 2 مسجد الحرام اور مسجد النبی میں جانا جنب شخص پر حرام ہے. کہتے ہیں کہ چاہے ایک در سے داخل ہو اور دوسرے در کی جانب سے نکل جائے. نمبر 3 توقف در مساجد، یعنی ٹھہرنا مساجد میں. دیکھیں مسجد الحرام اور مسجد النبی میں گزرنا بھی حرام ہے، لیکن دوسری مساجد میں گزرنا حرام نہیں ہے. ایک دروازے سے آ کر دوسرے دروازے کی طرف سے چلا جائے اور نہ رکے، ٹھہرے نہ، توقف نہ کرے، اسٹاپ نہ کرے، تو حرام نہیں ہے. اگر اسٹاپ کر رہا ہے تو حرام ہے، توقف کر رہا ہے تو حرام ہے. لہذا تیسرے نمبر پر جو فعل حرام ہے جنوب شخص پر، مجنب پر، وہ یہ ہے کہ توقف کرنا مساجد میں. نمبر 4 کہتے ہیں کہ